سارے راحت کے سامان موجود ہوں گے لیکن راحت نہیں ہوگی. کیا چیز نہیں ہوگی؟ راحت نہیں ہوگی. اسباب راحت اس کے پاس ہوں گے لیکن راحت نہیں ہوگی. راحت تو اللہ پاک کے ہاں ہے، اور اللہ پاک جب راحت دیتے ہیں تو آگ میں بھی ابراہیم کو راحت دے دی. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ کی زندگی میں بہترین ایام کون سے تھے؟ فرمایا وہ دن جو میں نے آگ میں گزارے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آگ میں بھی اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے تو بہترین گزریں گے، اور اگر اللہ ناراض ہیں تو یہ ملٹی فوم کے گدے پر ایئر کنڈیشن کمرے میں یوں تڑپے گا جیسے آگ میں تڑپتا ہے. اس ظاہری دھوکے میں نہ آؤ. یہ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں سفید لباس پہن کر اور پھیکی اور مصنوعی مسکراہٹیں چہروں پر سجا کر. اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو ہم جانتے ہیں. ہمیں تو اپنے دل کا حال آ کر بتاتے ہیں. ہمیں اپنے دل کا حال بتاتے ہیں. بے حیثیت مولوی بھی بتاتے ہیں، بے حیثیت مربی بھی بتاتے ہیں، بے حیثیت ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں. ہمیں تو اپنے دل کا حال بتاتے ہیں. ساری رات تڑپتے ہیں، نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کھا کر کچومر نکل جاتا ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جائے دل، یہ خزاں ہے جو برنگے بہار آئی ہے. کبھی اللہ کو ناراض کر کے بھی آدمی راضی رہ سکتا ہے، کبھی اللہ کو ناراض کر کے بھی آدمی راضی رہ سکتا ہے. راضی وہی ہوگا جس سے رب راضی ہوگا. رب راضی ہوگا تو یہ بھی راضی ہوگا. حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے. اپنے خصوصی بعض ان کے جو خلفاء تھے ان کو لے کر اپنے خصوصی کمرے میں اندر تشریف لے گئے. سمجھے آج حضرت کوئی عجیب بات کہنا چاہتے ہیں. اندر گئے تو بڑی جمالی کیفیات ہیں، خوشی کی کیفیت پر اور جمالی کیفیات میں ہیں، بڑے ہی خوش ہیں. اور کہنے لگے آج میں اپنے رب سے بہت خوش ہوں، آج میں اپنے رب سے بہت خوش ہوں. ایک صاحب کہنے لگے ان کے خلیفہ تھے حضرت مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں خوش ہوں، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو ہے نہیں کہ باہر سے ہمیں اتنے اہتمام سے نکال کر یہاں لائے گئے. ہاں یہ پتہ چلے کہ اللہ آج مجھ سے راضی ہے تو یہ تو خوشی کی بات، لیکن میں آج اللہ سے راضی ہوں تو ہماری کیا حیثیت ہے ہم راضی ہوں کہ ناراض ہوں؟ تو حضرت فرمانے لگے ارے پگلے، یہ میرا راضی ہونا اس کے راضی ہونے کا پرتو ہے. اگر وہ راضی نہ ہوتا تو میں کیسے راضی ہوتا؟ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض؟ ذرا اپنے دل سے پوچھو. ہاں وہاں اگر اندر آگ جل رہی ہے، وہاں اگر اندر آگ جل رہی ہے تو استغفار پڑھو، توبہ پڑھو، اللہ کے ساتھ تعلق کو بناؤ بھی، نبھاؤ بھی اور بڑھاؤ بھی. اللہ کے ساتھ تعلق کو بناؤ بھی، نبھاؤ بھی اور بڑھاؤ بھی. بنے گا ایمان سے، بڑھے گا اعمال سے، ہاں اور نبھے گا عشق و محبت سے. اس کے لیے ذکر کا اہتمام کرنا پڑے گا تو استقامت نصیب ہو جائے گی.